اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ خداوند متعال قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کب روزے فرض کیے گئے؟ کس لیے روزے فرض کیے گئے؟ عزیزان گرامی قدر، خداوند متعال کے لطف و عنایت سے ہماری طرف پھر وہ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ماہ آ پہنچا ہے۔ کون سا ماہ جس ماہ کو فقط خالی نام لینے کی اجازت نہیں ہے؟ کون سی عظمت والا یہ مہینہ ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اجازت نہیں دی گئی کہ کہیں کہ رمضان کہا جائے، بلکہ حکم دیا گیا کہ اسے ماہ رمضان کہا جائے۔ اتنا احترام والا مہینہ کہ جس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، جس میں ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کون سا روزہ؟ روزہ کیا ہے؟ روزے کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب شرعی تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جس میں ہمارے ہاں مشہور قول یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانا پینا روزے کو توڑ دیتا ہے، لہٰذا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھا پی نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، یقیناً ظاہری روزہ یہ ہے، لیکن حقیقی روزہ، معرفت والا روزہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، انسان کے کان کا بھی روزہ ہو، انسان کے زبان کا بھی روزہ ہو، انسان کے دل کا بھی روزہ ہو۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یعنی ہم زبان سے کوئی جھوٹ نہ بولیں، کوئی لغو بات نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی برائی نہ سنیں، دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، اور شکم کو حرام سے سیر کر کے روزہ نہ رکھیں۔ ان تمام چیزوں کا روزہ ہو تو پھر خدا کی بارگاہ میں انسان حقیقی معرفت کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو موقع دیا کہ اس مہینے میں تم جتنی چاہے برکتیں، جتنی چاہے رحمتیں سمیٹ لو۔ کس طرح کہ خداوند متعال کے لطف و عنایت سے ماہ رمضان کی پہلی شب سے لے کر 30ویں شب تک خداوند متعال کی طرف سے آسمان کی تمام برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور کتنا عظیم تر ہے یہ ماہ رمضان المبارک کہ جس میں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو ماہ رمضان میں بھی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو عزیزان گرامی قدر، اس میں شیطان کو قصوروار نہ سمجھیں، اپنے اندر کے شیطان کو ڈھونڈیے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس ماہ میں ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں، ہم اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کر لیں کہ آئندہ جو 11 مہینے ہوں، آئندہ جو پورا سال ہم گزاریں وہ اسی طرح گزاریں کہ ہمارا ہر دن روزہ ہے، اور ہر رمضان کے بعد، ہر ماہ رمضان کے بعد خدا کی طرف سے ہمیں عید ملنے والی ہے، ہمیں تحفہ ملنے والا ہے، ہمیں خوشی ملنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا، جس میں انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی آتے ہیں، ان کے بھی انشاءاللہ جوابات دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے روزے قصر ہو جاتے ہیں، کہیں پر ہم پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، کہیں پر ہماری نماز قصر ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے جو لوگ مریض ہیں، جو مائیں بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں، جو مریض ہیں، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا۔ دیگر ماہ رمضان کے انشاءاللہ اعمال بھی بتائے جائیں گے، شب قدر کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں پہلی شب کا مختصر سا عمل بتاتی چلوں کہ ماہ رمضان کی پہلی شب میں غسل کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے ساتھ بہترین فائدے بھی ہیں۔ فائدہ اگر ایک بتاتی چلوں کہ اگر انسان ماہ رمضان کی پہلی شب کو غسل کرے تو وہ مضر بیماریوں سے خدا کی امان میں رہتا ہے، جیسا کہ مثلا ایک خارش کی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز کو بجا لائے جو ماہ رمضان کی پہلی شب کو ادا کی جاتی ہے،
جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کی جائے، اور اگر انسان کو زبانی حفظ نہ ہو تو وہ موبائل سے یا قرآن کریم سے دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتا ہے، جس کے بے بہا فائدے ہیں۔ اور مختصر فائدہ یہ کہ خدا کی امان میں انسان رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی روایت میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا بے حد ثواب ہے، اور اگر جو کربلا نہ پہنچ سکے اپنے گھر میں رہ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کرے تو اسے ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا اس سال میں جو حاجی حج کرنے کے لیے جائیں، جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں، ان تمام کا ثواب اس انسان کی روح کو خداوند متعال پہنچا دیتا ہے، نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور دیگر دعاؤں میں اور تاکیبات میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعاؤں کی تلاوت کرے، تاکہ خدا کی اس رحمتوں اور برکتوں کو ہم بہت زیادہ سمیٹ سکیں، تاکہ آئندہ سال بھی ہم خدا کے قریب تر رہیں، خدا کی بارگاہ میں رہیں۔ جو آج کے دور میں دنیا میں انسان مشکلات میں گھر چکا ہے، اس ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم ان مشکلات سے دوری اختیار کریں، اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر انسان ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دور ہونے کے لیے، قلب کے سکون کے لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس ماہ میں قرآن کریم کے ایک لفظ کی، ایک آیت کی تلاوت کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا ثواب ہے، یہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ دیگر اگر کسی کا سوال ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اور خداوند متعال سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں فقط ہم اپنے دسترخوان کو سجاتے رہیں اور ہمارے دل کا دسترخوان خالی رہ جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔